بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ندیم عالم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری زبان۔ میرے اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرماتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ میرا اللہ ہی بہترین دوست ہے اور وہی ہے بہترین مددگار۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں جج انصاف کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، لیکن اس میں مایوسی کی بات نہیں۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 جج ہیں، انہوں نے 10 مئی 2023 کو پہلا خط چیف جسٹس امر فاروق کے نام لکھا اور موقف اختیار کیا کہ ایجنسیوں کے لوگ ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پہلا خط لکھا 10 مئی 2023 کو۔ پھر انہی 6 ججوں نے جو دوسرا خط ہے، پھر چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، ان کو 12 فروری 2024 کو خط لکھا، یعنی کہ الیکشن جو 8 فروری کو ہوا اس کے 4 دن بعد پھر دوبارہ خط لکھا کہ ایجنسیوں کے جو لوگ ہیں وہ ہم سے زبردستی فیصلے کرواتے ہیں، تو برائے مہربانی تو اس میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ لیکن دونوں خطوں کا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد جو تیسرا خط ہے وہ آج سے تقریباً 2 دن پہلے 26 مارچ 2024 کو 6 ججوں نے دوبارہ سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا، جس کا پھر اسمبلی کے میڈیا کو پتہ چلا اور اسمبلی کے پورے ملک میں اسمبلی کے بھونچال کی سی کیفیت ہے، اور ساتھ درخواست کی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اسلام آباد کے فیصلے جو ہیں، ہائی کورٹ کے فیصلے ایجنسیاں کرواتی ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو 6 جج ہیں، انہوں نے اسمبلی کے جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق، یہ تو اسمبلی کے ان کے خلاف ہی چارج شیٹ ہے، کیونکہ 2 دفعہ ان کو خط لکھا لیکن انہوں نے ان پر کوئی بھی نوٹس نہیں لیا۔ یہ 1.5 کے 2023 اب 2024، یہ 1.5 سال سے جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف، یہ عامر فاروق خود کروا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خود دباؤ میں ہیں، جہاں اسمبلی کے ایجنسیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور من مرضی کے فیصلے یہ کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب، اور جو ان کے ساتھ جتنے بھی جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں، ان کی بات پر اس میں نہیں۔ اب جو رہی صحیح کسر ہے، آج چیف جسٹس آف پاکستان صاحب جناب قاضی فائز صاحب، جو کہ عدلیہ کے اسمبلی کے ایک کلگ ہے عدلیہ پر، قاضی فائز صاحب، انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے جناب شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے۔ بھئی شہباز شریف صاحب تو خود تمام فیصلوں کے بینیفیشری ہیں، وہ تو ملاقات اس لیے ہوئے ہیں کہ اب یہ حالات اتنے اسمبلی کے اوپن ہو گئے ہیں تو کیا ہوگا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ سارا جو پروگرام ہو رہا ہے یہ مٹی ڈالنے کے لیے پروگرام ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے، جو لوگ خود بینیفیشری ہیں، وہ خود ہی حکومت جو ہے وہ ایک رکنی کمیشن بنا رہی ہے تحقیقات۔ ان لوگوں نے تحقیقات کیا کرنی ہے؟ یہ تو لوگ یہی چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جتنے بھی جو کام کروا رہے ہیں تو یہ تو لوگ خود چاہتے ہیں کہ اپنا پی ٹی آئی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی جاری رہے۔ یہ پچھلے دنوں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو کئی اپنے صحافی جو دوست ہیں نا، وہ بہت بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو اپنے وکیل صاحبان ہیں وہ آگے نہیں آئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہترین پالیسی ہے پی ٹی آئی کی، کیونکہ یہ فیصلہ جوڈیشری کا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کا بھی کام ہے، جو ہمارے جج صاحبان ہیں، یہ ہمارے اسمبلی کے ماتھے کا جھومر ہے، اور تاریخ میں ان 6 ججوں کو سنہری الفاظ میں یاد کیا جائے گا جس طرح وہ میدان میں آئے ہیں۔ تو اگر پی ٹی آئی والے بھی ان کے میدان میں آ جاتے تو یہ ایک پروپیگنڈا کرنے کا ان لوگوں کو موقع مل جانا تھا کہ یہ ملی بھگت کے ساتھ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اس میں تو ان کی پالیسی پی ٹی آئی والوں کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک بات جو ان لوگوں نے، میرا خیال کہتے ہیں، حامد خان کو آگے کیا ہوا ہے۔ حامد خان مجھے معذرت کے ساتھ بالکل ویسا ہی لگتا ہے جس طرح سمجھ کے عثمان بزدار، یہ عثمان بزدار 2 ثابت ہوگا۔ اس سے پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ پہلی تو بات ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اب
اپنا خاص کر وکیلوں میں اگر گروپ بنانا ہے، جس طرح جہانگیر اپنا آسمہ جہانگیر کا گروپ ہے وہ بھاگ پا گئی ہیں، اور دوسرا حامد خان کی جگہ پر کوئی اچھا لیڈر لے کے آگے، جو کہ کم از کم جوڈیشری کے ساتھ، اپنی عدلیہ کے ساتھ مخلص ہو، اپنے عوام کے ساتھ مخلص ہو۔ لیکن یہ مجھے تو آدمی ٹھیک نہیں لگ رہا جو حامد خان ہے نا، اس نے ہمیشہ ہی پچھلی دفعہ بھی سمجھ لے کہ انہوں نے امیدوار یہ غلط سمجھ لے کہ جو سپریم کورٹ کے باہر کے الیکشن ہوتے ہیں ان میں امیدوار بھی یہ اپنے سمجھ لے کہ دوستوں کو نوازتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ کس کے جیتنے کے چانسز ہیں لاہور سے یا کراچی سے، جو بڑے گروپ کو سمجھ لے کہ اس کو لے کے آنا چاہیے۔ لیکن یہ شروع سے ہی یہ سمجھ لے کہ میری سمجھ میں یہ آدمی نہیں آ رہا، اور اوپر سے اس کو ٹکٹ بھی دے دیا سینٹ کی، جو کہ پی ٹی آئی کا میرا خیال ہے غلط فیصلہ ہے۔ اس کی بجائے عمر جو چیمہ صاحب ہیں سابق گورنر، ان کو ٹکٹ دینا چاہیے تھا، اور ڈیزرو بھی وہ کرتے ہیں اور حق بھی ان کا بنتا تھا۔ تو اس قسم کے جو فیصلے ہیں یہ عمران خان کو بھی سوچنے چاہیے کہ پہلے بھی ان کے جو غلط فیصلے ہیں، غلط فیصلوں کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ لیکن اب کم از کم اب جو شیر افضل مروت ہے، پارٹی کی ایک جو لابی ہے اس کے خلاف ہے، حالانکہ جس طرح شیر افضل مروت نے پارٹی کو اٹھایا ہے خیبر پختونخوا میں، اب کیا لکھتے ہیں کہ اپنا جو مراد صحیح صاحب جی، عمران خان کے ابا پارٹی کے، اور بھائی مراد صحیح بالکل اچھا سپیچ کر لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، لیکن وہ تو یہ 4-6 میں سمجھے چھپے رہے، ڈرے رہے۔ جب میدان میں نکلنے کا وقت تھا اس وقت شیر افضل مروت نکلے، اب نکلے تو کیا نکلے، اب تو خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، تو جتنے مرضی وہاں جلسے کریں۔ تو مزہ تو تب تھا نا جب شیر افضل مروت نکلے، تو یہ پی ٹی آئی کو کم از کم حسد اور ان چیزوں سے باہر نکلنا چاہیے، اور اب شیر افضل مروت جیسے لوگوں کو یہ پارٹی کا سرمایہ ہے، اور ان کی سپورٹ بھی کرنی چاہیے اور ان کی حمایت بھی کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے ساتھ جالسی کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے کہ جس طرح کے یہ حالات بن رہے ہیں عدلیہ میں، یہ پاکستان کے لیے نیک شگون ثابت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتریاں آنے والے دنوں میں مزید میرا خیال کہتے ہیں ان حالات کے بعد، جس طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ اچھائی میں برائی ہے اور برائی میں اچھائی ہوتی ہے، کہ میرا اللہ تعالیٰ جو فیصلے کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس طرح جو ہمارے جو 6 جج ہیں اس طرح میدان عمل میں باہر آئیں گے؟ اور یہ ذرا سوچیں کہ سمجھیں کہ 1 سال تک انہوں نے کس قسم کے کرب میں یہ دن گزارے ہیں۔ تو ہماری عدلیہ جو ایسے ہی 130ویں 28ویں نمبر پہ نہیں ہے، جب ان لوگوں کو عام موقع نہیں دیں گے کہ صحیح فیصلے کرنے کا، اور اگر فیصلے کرتے عمل درآمد کرانے کا، تو پھر حالات ملک کے اس قسم کے ہی ہوں گے جس قسم کے ہو گئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔